انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے، اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند، اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْغُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک۔ اس لیے تم اگر شیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشموں چلا۔ مشکاست کے خود ببوئے نہ کہ عطار پکوئے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں، خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائے تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا، فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھیں، اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں آپ۔ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی، اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا، فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا ربط نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھنا، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔
فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ، جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھ، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے۔ اور آخری بات، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں رکھ۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے، جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا، تجھے وہ چیزیں بتائے گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں، اور تو ایک مغالطے میں مانا جائے گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور، جن کی گہرائی، گہرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب سے کہتے ہیں کہ میں حضرت امام زین العابدین کو ملنے گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی۔ دوبارہ جب عبد الملک کے زمانے میں، مروان کے زمانے میں تکلیفیں اٹھائی گئی اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئی، تو کہا کہ امام زہری کہتے ہیں کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ جو ہی میں گیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، تو میں بے ساختہ رو دیا۔ تو کوئی تشفی کا، تسلی کا کلمہ میں ان کے لیے کہتا، لیکن امام زین العابدین میری طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے، زہری کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے، یہ کچھ رہ گیا تھا کہ آپ کو اب بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گی۔ اور دوسرا فرمایا ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں، اور آپ نے جھٹکا دیا تو وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں، ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو جائے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا خون ہے، اس کے ساتھ محبت کا ربط کیسے ٹوٹ سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شاہی جلالت کے باوجود لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اہل بیت کے لیے لوگوں کی آنکھیں فرشیرہ ہوتی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران نظر ہے، یہ حج کرنے کے لیے آیا۔ وہاں جب پہنچا تو اس کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسا دوں۔ اس کے دوست بھی تھے ساتھ، آیان سلطنت بھی تھے، شاہی تم تراک کے ساتھ پوری شان کے ساتھ آیا۔ شہزادہ تھا تو اس کا انداز بھی اس طرح کا تھا، لیکن رش اتنا تھا، وہاں کون دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کون ہے، شہزادہ ہے، کسی نے راستہ نہ دیا۔ تو یہ ایک سمت کھڑا ہو گیا حجر اسود کے سامنے مطاف میں کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ دیتا۔ اتنے میں طواف کرتے کرتے امام زین العابدین بھی حجر اسود کے مقابل آئے، اور جو ہی وہ حجر اسود کے مقابل آئے تو ان کی رفتار تھوڑی سی مدھم پڑی، اس خیال کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اس کو بڑا عجیب لگا اور بڑا حسد کی آگ میں جل گیا کہ میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، میں بادشاہ کا شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، اور اس کے لیے لوگوں نے راستے چھوڑ دیے۔ تو وہ از راہ تحقیر اپنے درباری شاعر فرزدق سے یہ حشام کے ساتھ تھا، تو امام زین العابدین نے جو ہی کعبۃ اللہ کے قریب جا کے حجر اسود کو چوما اور لوگوں نے راستہ چھوڑا، تکریم دی، تو اس نے چل بھن کر کے ابو فراز سے کہا یہ کون ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے، لیکن بعض کا تجاہل عارفانہ کر کے کسی کی اہمیت گھٹائی جاتی کہ یہ کون ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مذمت میں کچھ کہے گا اور میرے دل کو تسکین ہو جائے گی جو زخم پہنچا ہے۔ لیکن فرزدق نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جان، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ حسین کا نور نظر ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں، حشام سن، اس کو تو عرش والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اور پھر کہا تیرا من ہوا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، تیرا تجاہل عارفانہ یہ کون ہے؟ تو کہا تیرا یہ کہنا
اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا. یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ. اور وہاں کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھ دیا. اسے غصہ آیا کہ میں کیا اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور یہ شاعر اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اور یہ الٹا ان کی شان میں لکھ رہا ہے. تو اس نے قید کروا دیا. تو امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں ہدیہ کے طور پہ بھیج. فزدق نے اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ قصیدہ ان اشرفیوں کے لیے نہیں، آپ کے نانا کی شفاعت کے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ ہم جس کو دے دے واپس نہیں لیتے. تو یہ تھی پذیرائی، اور اس پذیرائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہوتی رہی. لیکن یہ عزت اہل بیت کرام کو جو دی گئی ہے، یہ حضور کی نسبت سے دی گئی ہے. یہ فرزند ہیں، خون ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مخاطب کر کے اپنی امت سے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر تم